اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج یہ قرآن پاک کی 85 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے اور پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ایک واقعہ ہے کہ 523 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 48 سال پہلے یمن میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہاں ایک ماہر جادوگر تھا جس نے بادشاہ سے کہا مجھے کوئی ایسا لڑکا معمور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے کہ میں بڑھاپے کی سرحدوں پہ ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا مقرر کیا۔ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے راستے میں ایک راہب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سے بھی ملنے لگا۔ اس وقت عیسائیت ہی اسلام تھی، عیسائیت ہی حق تھی، عیسائیت کے پیروکار تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے۔ وہ لڑکا آتے جاتے راہب پیروان مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت اس حد تک ہو گئی کہ وہ صاحب کرامت ہو گیا۔ اور ایک روز اس لڑکے نے اس راہب کے مذہب کو آزمانے کے لیے راستے میں ایک جانور جو کہ رستہ روکے کھڑا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس راہب کے رب کے نام سے پتھر مارتا ہوں، اگر یہ راہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس لڑکے کی واہ واہ ہو گئی، بڑی چرچے ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک نابینا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا مسئلہ بھی حل کر دو۔ تو اس لڑکے نے دعا کی اور ایمان کی دعوت دی۔ وہ شخص ایمان بھی لے آیا اور اس کی دعا کی وجہ سے، اس لڑکے کی دعا کی وجہ سے اس کی بینائی بھی آ گئی۔ اب بادشاہ کو معلوم پڑا کہ لڑکا تو توحید پر ایمان لے آیا ہے، تو سب سے پہلے اس نے راہب کو قتل کیا، پھر نابینا کو قتل کیا اور اس نابینا کو بھی قتل کر دیا، اور اس لڑکے کے لیے وہ فیصلہ کیا کہ اسے اونچے پہاڑ سے گرائے گا تاکہ وہ سب کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ عجیب اتفاق ہوا کہ جو لوگ اسے لے کر گئے تھے وہ خود ہی پہاڑ سے گر گئے اور لڑکا بچ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو سمندر کے بیچوں بیچ ڈبا دو، اور وہ لوگ لے کر گئے۔ پھر عجیب اتفاق ہوا کہ وہ خود ہی ڈوب گئے اور لڑکا پھر بھی بچ گیا۔ اب لڑکے نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجموعہ عام میں باسم ربی یعنی اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مارو، میں مر جاؤں گا۔ سو بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا، اور اس بات پر تمام کے تمام لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ مزید آگ بگولا ہو گیا اور اس نے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ بھروائی، اور جس نے ایمان سے واپس پھرنا قبول نہ کیا اور اس کو آگ میں پھینکوا دیا، اور بادشاہ نے ان سارے ایمان والوں کو جلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ بعد میں کیسر روم کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ عیسائیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ حبشہ کے بادشاہ نے یمن کی یہودی بادشاہ پہ حملہ کیا اور پھر عیسائیوں کی حکومت یمن میں قائم ہو گئی، یعنی یہودیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور یمن میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سورہ بروج کی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا، قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی۔ برجوں والے آسمان یعنی بروج سے مراد بعض مفسرین آسمان کے 12 برج لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے۔ قسم ہے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے سے مراد قیامت کا دن، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کا مطلب یعنی شاہد و مشہود۔ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی ہو سکتا ہے، اور مشہود کا وہ دن جس کے بارے میں گواہی دی جائے، اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے گواہی بھی دیں گے۔ آیت 4 سے 7 تک میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ خندقوں میں ڈال کے جلا دیے گئے تھے، کہ مارے گئے خندقوں والے یعنی اصحاب الاخدود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی بھڑکتی ہوئی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ظالم لوگ اس پر خود ہی گواہ ہیں کہ جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی انہیں آگ میں پھینک کر جلا رہے ہیں۔ آیت 8 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان ایمان والوں کے ساتھ کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ غائب، لائق اور قابل حمد پر ایمان لے آئے تھے۔ آیت 9 میں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔
آیت 10 اور 11 میں ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا تھا اور بعد میں ان لوگوں نے توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے صرف جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جنت کے، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک فوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت 12 سے 16 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی کڑی ہے اور بہت سخت ہے۔ یبدئ و یعید، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ الغفور الودود، اور وہی بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کریم کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، یعنی تمام کی تمام قدرت کاملہ، تمام اختیار صرف اللہ رب کریم کے پاس ہی ہیں۔ آیت 17 سے 20 میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی، فرعون اور ثمود کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی ایسے طاقتور قوم، طاقتور لشکروں کو برا انجام دیکھنے کے باوجود بھی اپنے تکبر، اپنے کفر کی وجہ سے اس قرآن عظیم، اس قرآن حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ بڑے مرتبے والا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، یعنی ان کے جھٹلانے سے قرآن پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس قرآن کا لکھا اٹل ہے، خدا کی اس لوح میں محفوظ ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو بات لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی، اور پوری دنیا بھی مل کر چاہے تو اسے مٹا نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔